بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں اقبال جنجوع۔ پاکستان میں عمران خان کی فائنل خطاب کے بعد جس میں انہوں نے اسمبلی تحلیل کرنے کی بات کی تھی، سیاسی بحران تو پہلے سے ہی تھا، لیکن ایک سیاسی ہلچل مچی ہوئی ہے۔ سازشی ٹولے ایک دوسرے کا ضمیر خریدنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں اس کو سیاست نہیں کہوں گا، سازش کہوں گا، سازشی ٹولے کہوں گا اور ضمیر خریدنے کی بات کروں گا، کیونکہ ہماری ملک کی بدقسمتی یہ ہے کہ اس سے پہلے 70 سال سے جو ملک چل رہا تھا تو عام آدمی کی سمجھ میں یہ نہیں تھا، وہ یہ سوچ رہے تھے کہ شاید یہ جو سیاستدان ہیں یہ اس ملک کو چلاتے ہیں، یا شاید یہ جو ہمارے ادارے ہیں جس میں عدلیہ ہے، یا سیاسی لوگ جو پارلیمنٹ ہے، یہ سپریم آئین میں لکھی گئی ہے اور یہ چلاتے ہیں۔ لیکن اب جا کے عمران خان نے جب ان کے راز آؤٹ کیے، ان کی تمام حرکتیں، تمام چٹے بٹے کھولے، تو سمجھ آئی کہ حکومت کوئی اور کر رہا ہے۔ یہ کٹ پتلیاں بیٹھی ہوئی ہیں، اسمبلی کے اندر وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کی ڈوریاں کہیں دور سے ہلائی جاتی ہیں، اور ان دھاگوں کو جس سٹائل سے ہلایا جاتا ہے کٹ پتلی کی طرح، یہ اسی طرح کا ڈانس کرتے ہیں، اسی طرح کا ناچ دکھاتے ہیں۔ اور اب وہ ناچ پھر سے جاری ہے۔ ایک طرف پاکستان میں پی ڈی ایم کی حکومت، اور یہ وہ حکومت ہے جس کو آپ نہ آئینی حکومت کہہ سکتے ہیں نہ قانونی حکومت کہہ سکتے ہیں۔ یہ رجیم چینج کی صورت میں آئی تھی، یہ ڈیل کی صورت میں آئی تھی۔ اس کی آدھی ڈیل اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تھی، آدھی ڈیل منحرف اراکین جن کو خریدا گیا تھا ان کے ساتھ تھی، اور آدھی ڈیل آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تھی کہ ہم تمہیں دیں گے، یہ دیں گے، تم ہمیں یہ دے دو، میں اس کو توڑوں گا، میں تمہیں لے آؤں گا، میں تمہیں ایسا کروں گا۔ تو ہم لوگ بڑے بے بس ہوتے ہیں، ہمارے الفاظ، ہمارے زبان بند ہوتی ہے، جان سب کچھ رہے ہوتے ہیں، لیکن کہنے میں بے بسی ہوتی ہے کہ ان کو کیسے کہا جائے کہ یہ ملک کے خدمت گزار ہیں، یہ ملک کی خدمت کرنے والے لوگ ہیں، کیسے کہا جائے کہ یہ اس ملک اور عوام کی بہتری چاہتے ہیں، کیونکہ آج تک کوئی ایک سکیم، کوئی ایک بیانیہ، کوئی ایک ایسا پروجیکٹ پی ڈی ایم کی حکومت میں، چاہے اس میں پیپلز پارٹی ہو، چاہے اس میں نون لیگ ہو، وہ ایسا نہیں لے کے جس میں عوام کا فائدہ ہوا ہو یا اس ملک نے ترقی کی ہو۔ یہ موٹر وے کی صورت میں آپ بات کریں یا کسی دوسری جو ترقی جسے آپ کہتے ہیں، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جس میں انہوں نے اربوں کے حساب سے کمیشن کھائے، اور آج تک وہ پیسہ اس کے بدلے میں دوسرے ملکوں میں، کوئی جرمنی، کوئی چائنا، کوئی کچھ، یہ لے کے جا رہے ہیں۔ عمران خان کے خلاف نہ صرف ادارے ہیں، بلکہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سے لے کر تمام جو بیوروکریسی ہے، جو عدلیہ ہے، ایک عوام کو چھوڑ کر، عوام کی طاقت صرف اس وقت سامنے آتی ہے جب وہ ووٹ دیں گے۔ اس سے پہلے جو فیصلہ ساز جتنے ادارے ہیں وہ سارے کے سارے عمران خان کے خلاف ہیں۔ اس وقت کوشش کی جا رہی ہے، سرتوڑ کوشش کی جا رہی ہے کہ کاف لیگ جو ایک مورا ہے اسٹیبلشمنٹ کا، اس کو کسی نہ کسی طرح سے توڑا جائے۔ پرویز الہی جو اس مورے کا ہیڈ ہے، جو اس وقت کنٹرول کر رہا ہے، اس کو بلا پھسلا کر، اس کو جذبات میں لا کر، اس کو کبھی باجوہ کے حق میں بیان دلوا کر، عمران خان کے خلاف بیان دلوا کر، یہ اس لیول پہ لایا جائے کہ وہ اسمبلیاں نہ توڑے، اور پھر اسے یہ لالچ دی جائے کہ تو نے اگر وزیر اعلیٰ پنجاب بننا ہے تو پیپلز پارٹی کی طرف سے یا نون لیگ کی طرف سے بنا دیں گے۔ یہ ساری چیزیں وہ ہیں جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ الیکشن سے انہیں کوئی غرض نہیں ہے، ملک سے انہیں کوئی غرض نہیں ہے، عوام سے انہیں کوئی غرض نہیں ہے۔ یہ صرف اور صرف اپنے کیس بچانے کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں، اپنی تجوریاں بھرنے کے لیے۔ تجوری کا لفظ بہت چھوٹا ہے، یہ اپنے خزانے اور اپنی جو نسلیں ہیں ان کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے یہ کر رہے ہیں، اور اس حد تک یہ مفاد پرست لالچی ہو چکے ہیں، خود غرض ہو چکے ہیں۔ ان کے منہ پہ اس کرپشن کا، پیسے کا، دولت کا وہ خون، وہ لو لگ چکا ہے کہ اب یہ خون خوار جانور بن چکے ہیں۔ یہ کسی کو بھی معاف نہیں کرتے، سر عام گولیاں مارنی ہو تو مار دیتے ہیں، اغوا کرنا ہو تو اغوا کر دیتے ہیں، ننگا کرنا ہو تو ننگا کر دیتے ہیں، یا کسی دوسرے ملک میں بھگا کر وہاں جا کر یہ قتل کر دیتے ہیں۔ یہ سارا سلسلہ صرف اور صرف اس لیے چل رہا ہوتا ہے کہ ان کی ذات، ان کی انا بڑی ہے، ملک بڑا نہیں ہے۔ ان کی انا، ان کی ذات بڑی ہے، عوام کی ضرورت یا عوام کی جو حکومت ہے، ضروریات ہیں، ان کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ بڑی نہیں ہیں۔ یہ ساری چیزیں یہاں پہ چل رہی ہیں، اور مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ کوشش یہ کریں گے تمام پی ڈی ایم مل کر اور اسٹیبلشمنٹ مل کر، جو یہ کہتی ہے کہ ہم عمران خان
خان کو کسی صورت الیکشن میں نہیں آنے دیں گے اور اس کو راستے سے ہٹانے کی کوشش کریں گے۔ عمران خان نے جو اپنا خطاب کیا، اس کے بعد پرویز الہی نے جو پریس کانفرنس کی، اس میں انہوں نے محسن کہا سابق آرمی چیف کو، تو وہ محسن تو ان کے ہوں گے، لیکن مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ یہ کیسے کہتے ہیں کہ ہم سیاستدان ہیں، یہ کیسے کہتے ہیں کہ ہم سیاسی پارٹیاں ہیں، اسلام آباد سے آ کے ڈکٹیشن لیتے ہیں، لاہور میں جا کے بیٹھک کرتے ہیں، پھر اسلام آباد آتے ہیں، پھر اس کے بعد انہیں کالیں آتی ہیں، پھر یہ پریس کانفرنس کر کے تو یہ دکھاتے ہیں کہ صاحب جی ہم نے بڑی جو آپ کی بات تھی اس کا ہم نے سٹینڈ لیا، صاحب جی ہم نے آپ کو بڑا معصوم قرار دے دیا، صاحب جی ہم نے آپ کو بڑا محسن قرار دے دیا، اور ہم نے جو مزید بھی اگر کوئی تلوے چاٹنے ہیں یا جوتے پالش کرنے ہیں تو وہ بتا دیں، ہم کریں گے۔ اب لگ یہ رہا ہے کہ اسمبلیاں تحلیل ہونے سے پہلے یہ کچھ نہ کچھ ایسا پھٹا ضرور کریں گے، کچھ نہ کچھ ایسا کام ضرور کریں گے جس میں یہ چاہیں گے کہ اسمبلی بھی نہ ٹوٹے اور الیکشن بھی ڈیلے ہو۔ بات نہ صرف عمران خان کی ہے یا عوام کی، اصل جو مسئلہ ہے وہ اس ملک کا ہے، اصل مسئلہ عوام کا ہے، اور اگر عمران خان کو اسمبلیاں تحلیل نہیں کرتے تو سب کو پتہ ہے کہ کیا ہو سکتا ہے، نہیں کرتے تو نہیں کریں گے، عمران خان کا بیانیہ مزید مضبوط ہوگا، اور یہ جو کاف لیک ہوگی، اسٹیبلشمنٹ کا مورا ہو گیا، یہ مزید کھل کے سامنے آ جائے گا، اور ایک وقت ضرور آئے گا، یہ مجھے یقین ہے، میرا ایمان بھی ہے کہ انت کا اینڈ ضرور ہوتا ہے، انت ایک جگہ پہ آ کے ضرور ٹوٹتا ہے، چاہے وہ کسی سٹاف کا، چیف آف آرمی سٹاف کا ہو، چاہے وہ عدلیہ کا ہو یا بیوروکریسی کا ہو، کسی کا بھی انت ہو وہ ختم ضرور ہوتا ہے۔ 72 سالوں سے 75 سالوں سے یہ جو انت چل رہا تھا، اب اس کا زوال شروع ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ ایک وقت ہوگا یہ ختم ہو جائے گا، لیکن تھوڑا سا مسئلہ یہ ہے کہ عوام جو ووٹ کا حق تو رکھتی ہے، عمران خان کے ساتھ تو ضرور ہے، اس کے کہنے پہ تو نکلتی ہے، لیکن یہ بے بس ہے، کیونکہ اسے بھی ڈر ہوتی ہے، سب کو اپنے اپنے گھروں میں پتہ ہوتا ہے کہ کہیں ہماری ننگی تصویریں نہ شائع ہو جائیں، سب کو ڈر ہے کہ کہیں ہمارے بیوی بچوں کو کوئی اٹھا کے نہ لے جائے، سب کو ڈر ہے کہ کہیں کوئی ہمیں ہماری ویڈیو کسی کو نہ لیک کر دے، جس ڈر کی وجہ سے لوگ بے بس ہو کر خاموش ہوتے ہیں، مگر اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ اللہ تعالیٰ شاید ایک طرف چند لوگ پی ڈی ایم کے چند مفاد پرست، ایک طرف چند اسٹیبلشمنٹ کے مورے ہیں، اور ایک طرف 22 کروڑ عوام ہے۔ دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کس کی سنتا ہے، دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کس کے ساتھ کھڑے ہیں، یہ وقت کے ساتھ ساتھ سب کچھ سامنے آتا جائے گا۔ کل تک کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے یہ ابھی ہم دیکھتے ہیں، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو تک اجازت دیں، اللہ حافظ۔